اپنے قائد کا استقبال کیجیے، اپنے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیجیے۔ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، نعرہ تکبیر! آپ احباب سے مخاطب ہوئے جاتے ہیں قائد محترم حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب۔ یہ جانبین سے جو وفائیں ہیں، ان وفاؤں کا تذکرہ، آقا دو عالم کی محبتیں، آقا کی الفتیں، آقا دو عالم کے اخلاق، آقا دو عالم کا امت کے لیے رونا، اور یہ جو کچھ ہمیں ملا، جو کچھ اس وقت بھی ہے، رب محمد کی قسم یہ سارا صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ وہ ذات کون سی ہیں؟ قاری صاحب تو شعر پڑھ رہے تھے کہ میرے قلم میں نہیں، تو مجھے شاہ جی کا شعر یاد آ رہا تھا، دو مصرے سنا دوں۔ وہ فرماتے ہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، کمال، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ گالی مک گئی، کوئی ہو تو سامنے آئے نا، ہے ہی نہیں۔ دست قدرت نے بنایا ایسا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری کائنات کی مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات، احسن ترین، چاند کی خوبصورتی کا کہنے والوں، رب محمد کی قسم چاند سے تو یہ فرقان بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے کہ قرآن نے کہا انسان کو اللہ نے مخلوق میں سب سے خوبصورت بنایا، اس لیے کہ انسان کو سمجھنے والا، تڑپنے والا دل دیا، سوچنے والا دماغ دیا، اور پھر جب وہ اس دل اور دماغ سے سوچ لیتا ہے تو محبوب خدا کی غلامی میں اپنا آپ بچھا دیتا ہے، پھر کہیں اور جاتا ہی نہیں۔ سمجھ جائے صحیح، اس کو دل دیا ہے، اور دل والے جانتے ہیں، دل کی قدر بھی دل والوں کو پتہ ہے۔ اندھا کیا جانے بساط کا سواد، اندھے کو، یا آپ کہتے ہیں نا کسی کو کیا، اندھے کو کہہ بھی دو کہ بتاؤ ذرا بادل کیسے، موسم کیسا، تو وہ بیچارہ بتا نہیں سکتا۔ جس کی دل کی آنکھیں اجلی ہوں اسے پتہ چلتا ہے آمنہ کے لال کیا تھے، آمنہ کے لال کا پیار کیا تھا، وہ تو وہی جانتے۔ وہ آگے پھر شعر میں کہتے ہیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے سراپا۔ شعر کو سوچئے گا ذرا، ان کے کمال قلم کو داد دیجئے۔ شاہ جی نے لکھا، اور یہ بھی بتا دوں جب یہ نعت پڑھی گئی تو اس میں جج ہمارے یہ بیرا کے معروف پیر صاحب ہیں، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ، وہ تھے جج، اور خدا کی قسم جتنے سننے والے علماء تھے وہ سارے تڑپ تڑپ کر دیکھ رہے تھے، اور پڑھنے والے معروم فنوم فوت ہو گئے۔ اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بلوال میں جب سرافہ بازار میں محفل نعت ہوا کرتی تھی تو اس کے سرخیل وہی ہوتے تھے، قاری محمد حنیف شاہد رامپوری، اپنے انداز میں وہ پڑھ رہے تھے۔ آج بھی یہ نعت سننی ہو تو شاہد حنیف رامپوری کی آواز میں نکال کر سنیں، آپ پر وجد طاری ہو جائے گا، پورے مجمع پہ وجد طاری ہو گیا۔ اور جج کہنے لگے یہ لکھا کلام کس نے ہے، یہ کون ہے جو اتنا، بتایا گیا کہ یہ تو آل رسول ہیں، محمد الرسول اللہ کی اولاد سے ہیں، سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ کلام ہے، انہوں نے لکھا، اور عجیب تضمین کر کے، اے سراپا نفیس، سراپا سرتاپا، تیرا ایک ایک جوڑ رب نے ایسا نفیس بنایا۔ نفیس کی ڈیفینیشن، تعریف ہم کیا جانیں، ہمیں تو نفاست کے موضوع کا بھی نہیں پتہ۔ نفاست کیا ہے؟ پیر مظہر جانے جانا شہید نفیس مزاج تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا، کوئی سامنے پھٹی ٹیڑھی ہوتی تو ان کے سر میں درد چڑھ جاتا۔ ایک دن مرید کے ہاں گئے، رات کو سوئے، اس نے نئے بستر نکال کے دیے، بڑا خوش کہ حضرت سوئے ہوں گے۔ صبح پوچھا حضرت نیند آرام سے آئی؟ فرمانے لگے ہاں بس سویا، نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ فرمانے لگے جو تمہاری رضائی کے دھاگے تھے ان کی سلائی ٹیڑھی تھی۔
وہ ٹیڑھی سلائی پہ نظر پڑی، ساری رات سر میں درد رہا، مجھے نیند نہیں آئی، نفاست کے اپنے اپنے۔ تو یہ آقا دو عالم، آقا دو عالم جہاں سے نفاستیں جنم لیتی ہوں، جہاں سے نزاکتیں جنم لیتی ہوں، جہاں پہ آ کے خوبصورتیاں چلو بھرتی ہوں، جہاں پہ شادمانیاں بکھرنے کی بجائے ان کی مسکراہٹوں سے شادمانیاں کھلنا سیکھتی ہوں، جہاں سے گلابوں کو خوشبو ملتی ہو، جہاں سے کلیوں نے مہکنا چٹکنا سیکھا ہو، جن کے مسکرانے سے کائنات مسکراتی ہو، جو غم دو نمناک ہو جائیں تو رب محمد کی قسم عرش بری سے رب کہے جاؤ جبرائیل میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائیں، انہیں کہو جو مانگنا چاہیں مانگتے جائیں، ہم دیتے چلے جائیں گے۔ وہ سراپا نفیس، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، تیری مدو ثنا میرے بس میں نہیں، دست رس میں نہیں۔ ہاتھ چھوڑ دیے، قلم گرا دیے، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، تیری مدحو ثنا میرے بس میں نہیں، دست رس میں نہیں۔ اے ازل کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا دو عالم کہاں سے شروع کریں؟ ان کی نفاستوں کو کہاں سے بندہ لے؟ کیسے چلتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے بیٹھتے تھے، آقا دو عالم مسکراتے کیسے تھے؟ رب محمد کی قسم نفاست کا مسکراہٹ یہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے آقا دو عالم کو قہقہ لگاتے نہیں دیکھا۔ قہقہ نفاست کے خلاف ہے، ہاں 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 قہقہ نہیں لگایا ہم نے، قہقہ ایک دفعہ زیادہ کھلے، ایک دفعہ تھوڑا سا، تو وہ کیا ہوا؟ کہا یہ سامنے جو دانت ہے دو، ان کے ساتھ جو دانت ہے یہ چار دانت نظر آئے، لیکن کہتے کیسے تھے؟ تو آج اتنا مسکراتے نہیں پھر؟ فرمایا نہیں، ہر وقت لبوں پہ تبسم کھلتا رہتا تھا، ہر وقت لبوں پہ تبسم، مسکراہٹ، جو چہرہ دیکھتا گرویدہ ہو جاتا کہ یار یہ شخصیت کہ جسے کافر تنگ کرے، اوجھریاں ڈالے، اور یہ بددعا کی بجائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مسکراتے لبوں سے کہہ دے اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے اور پہچانتے ہوتے تو یہ نہ کرتے، اے اللہ میں تیرے سامنے دعا کرتا ہوں تو ان کو ہدایت دے دے، ان کے مقدر میں نہیں تو ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ لاؤ نا وہ جو گالیاں سن کے بھی دعائیں دیتا رہا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، وہ کون تھے؟ وہی آقا دو عالم فخر الرسول۔ ان کی نفاست کہاں سے؟ صحابہ کہتے ہیں چلتے، خدا کی قسم جب چلنے لگتے، چل کر دیکھے یوں لگتا تھا کہ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ڈھلوان کی طرف سے، اوپر سے ڈھلوان کی طرف آ رہے ہیں۔ کیسے کہ سر آگے کو جھکا ہوا، اعلان کرتے ہوا اے دنیا جہاں کے والیو، اے دنیا والو، اے سطوت اور روب میں رہنے والو، مجھے دیکھو، میں اشارہ کر دوں، رب محمد کی قسم کائنات کے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائیں، میں ہاتھ اٹھا دوں، قبولیت کی سند لے کر آ جائیں، میں لب ہلا دوں، رب ذوالجلال میری دعا کو پورا فرما دیں، میں پانی میں ہاتھ ڈال دوں، اللہ چشمے جاری کر دیں، میں لعاب ڈال دوں، کھارے پانی کو میٹھا بنا دیں، میں چھڑی کو ہاتھ لگا دوں، اللہ تلوار بنا دے، میں نگاہ اٹھا لوں، رب ذوالجلال تقدیر بنا کر نازل کر دیں، میں محبت کی نظر سے، چاہت کی نظر سے، ہدایت کی نظر سے کسی پہ نظر ڈال دوں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، میں خوشخبری کے لفظ نکال دوں، دنیا کہنے لگ جائے یہ آ رہا ہے کون؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، میں کہتا جا رہا ہوں، عرش بری سے فیصلہ ہو رہا ہے، عشرۃ مبشرہ فی الجنہ۔ وہ سراپا نفیس انفس دو جہاں، میں لب ہلا دوں تو رب ذوالجلال تقدیر بنا دے، اور میں گزرتے ہوئے کسی پر ہمدردی کھاتے ہوئے دیکھوں قبر میں عذاب ہے، میں اپنے دستے مبارک سے چھڑی اٹھا کے قبر پہ رکھ دوں، اللہ اس کا عذاب ٹال دے، میں کسی کے لیے دعا مانگ لوں، رب ذوالجلال کلمے کی ہدایت نصیب فرما دے، ارے میں جس راہ پہ چلنے لگ جاؤں اللہ اس راستے کو جنت اور عرش بری سے افضل بنا دے۔ میں لیکن پھر بھی میں وہ ہستی
لیکن جب میں چلتا ہوں تو سر کو جھکا کے تمہیں یہ بتا کے کہ تکبر ایک اللہ کے لائق ہے. متکبر اللہ اکبر. اللہ نے کہا الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، خبردار میری چادر کو ہاتھ نہ ڈالنا ورنہ میں تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا. اللہ ہم سب کو بھی بچا لے. ہم چھوٹوں سے سلام لیتے ہیں تو یوں، اچھا ہم نے ایک ہاتھ سمجھ لیا، ایک ہاتھ. ہائے ہائے، میں نے کہا یار حدیثیں پڑھتے ہیں ہم، لیکن پتہ نہیں ہمیں حدیثیں سمجھ کیوں نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، مشکات شریف کی حدیث، سیاست میں پڑھی حدیث جبرائیل کیا آئے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں حضرت جبرائیل کے دونوں ہاتھ تھے، یوں دونوں ہاتھوں میں. اور یہ محبت اور ادب کا تقاضا کہ دونوں ہاتھوں سے سلام دے رہے ہیں، ادب سے اور احترام سے. اور احترام اور ادب آقا دو عالم نے تو سکھایا ہی ادب، اور بتایا کیا العلم کلہم ادب، علم سارا ہے ہی ادب، دین سارا ہے ہی ادب. ادب کے بغیر کچھ نہیں ملتا. جو ہی بے ادبی کی طرف علماء کا نام لو، بڑوں کا نام لو ادب سے، اولیاء کا نام لو ادب و احترام سے. اور انبیاء، صلحاء، صحابہ، آج تو نعوذ باللہ ہم نہ کسی کو بخشتے ہیں، ہم تو کسی کو سمجھتے ہی نہیں، باغ اور مولی اور گاجر کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں. میرے آقا نے کہا عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور حدیث فرما دی من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اور بلند کرتا جاتا ہے. میں نے بڑا سوچا تو ایک حدیث اور ذہن میں آئی. اس حدیث نے اس کے اندر ایک عجیب تطبیق پیدا کر دی کہ میں نے پڑھی حدیث کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج نماز میں ہے. نماز ہے سجدہ. اب سجدہ جھکنے کا نام ہے، تو گویا جو جتنا جھکے گا اس کو اتنا عروج ملے گا. ہمارا معراج عرش بری پر جانا نہیں. آپ کا معراج کہ آپ عرش بری پہ گئے، اور ہمارا معراج کہ ہم آپ کے قدموں میں پہنچے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او معراج پہ گئے عرش بری سے اوپر، اللہ لے کے گئے. ہمارا معراج بتایا سجدے میں، تم جتنا جھکو گے تمہیں اتنی بلندی ملے گی. پتہ چلا جو جتنا عاجزی کرتا جائے گا اللہ کی قسم اللہ اسے عزتیں دیتا جائے گا. تو اللہ کے لیے جھکنا شروع کر، اللہ بڑھائے گا. اللہ کے لیے حق چھوڑتا ہے اللہ اور اتنا دے گا جس کا حساب نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد کی زبان پہ یقین کرو، اگر تمہارا کوئی بھائی تمہارا حق کھا لے، تمہاری ایک بالش زمین دبانا چاہے، تم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، میں تمہیں جنت میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. ہائے کہاں گئے وہ آقا دو عالم جو شفیع المذنبین. وہ چلتے صحابہ کہتے یوں لگتا کہ جیسے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اتر رہے ہیں، سر جھکا. اور چلتے کیسے؟ ایسے نہیں کہ ہم مل جائیں. کہتے ہم برابری نہیں کرتے تھے، بازار میں چلتے تو تیز رفتار کہ ہم میں سے برابری مشکل ہوتی، اور جب آ رہے ہوتے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جتنے بلند قد و قامت والے بھی آ جاتے، آقا ساتھ ہوتے، خدا کی قسم سب سے اونچے محمد الرسول اللہ نظر آتے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. ادھر جھک رہے ہیں، ادھر بلندیاں اور عظمتیں مل رہی ہیں. میرے آقا مسکراتے تھے. صحابہ کہتے ہیں تو دانتوں کے سوراخ سے نور کی لپٹیں نکل کر ماحول کو روشن کر دیا کرتی ہیں. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، آنکھ ما زاغ البصر وما طغیٰ. ما زاغ کی آنکھ، وہ آنکھ یار اس آنکھ کا مقابلہ کیا جو آنکھ رب کا دیدار کر کے آ گئی. موسیٰ سے پوچھو اے موسیٰ، آپ جو بار بار پیغمبر خدا کو واپس بھیج رہے ہیں، 9 بار بھیجا، امت پر تو احسان ہوا، وجہ اور حکمت کیا تھی؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ نے کہا تو دیکھ نہیں سکتا. پھر اللہ نے ایک تجلی دی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، میں بے ہوش ہو کے گر گیا. میں ایک تجلی برداشت نہ کر سکا. رب کا دیدار کیا کرتا؟ میں بار بار ان آنکھوں کا دیدار کرنا چاہتا تھا کہ جو آنکھیں رب کا دیدار کر کے آ رہی ہیں.
میں بار بار دیکھتا تھا کہ دیکھوں تو صحیح، یہ آنکھ یہ اللہ کو دیکھ آئی ہے، اللہ نے ان سے باتیں کی ہیں، وہ سراپا نفیس، کیسی کمال کی وفائیں، ایسے نفیس خدا کی قسم جن کو اللہ نے آنکھ دی کمال کی کہ جو دیکھنے پہ اللہ دکھانے پہ آئے تو ہزاروں لاکھوں میل دور تک کا منظر دکھا دے، اللہ دکھانے پہ آئے تو قبر کے حالات دکھا دے، کیونکہ دکھانے پہ قادر اللہ ہے، دکھانے پہ قادر جو جس کو اللہ جتنا چاہے۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ علوم دیے ہیں، خدا کی قسم وہ غیب کی باتیں اللہ نے بتائیں آقا دو عالم کو، وہ غیب کی خبریں اللہ نے حضور کو دیں، وہ پیشین گوئیاں حضور نے فرمائیں، قبر کے احوال بتائے، قیامت کے تذکرے بتائے، اللہ بتاتے گئے، محبوب لٹاتے چلے گئے، امت کو بچاتے چلے گئے، سمجھاتے اور بتاتے چلے گئے کہ جہنم سے بچتے جاؤ، جنت میں چلتے جاؤ۔ حضور بتاتے گئے، اللہ نے علم دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو دیا اور بتایا کیا کہ یاد رکھو اگر تمہارے پاس بلغوا عنی ولو آیا، علم کا ایک بات بھی آئی اور تم نے چھپا لی تو یاد رکھنا اللہ کے ہاں مجرم بنو گے۔ ایک دین کی بات بھی ہو تو آگے پہنچاؤ۔ علماء رات دن آپ کو اپنے علم کی باتیں بتاتے ہیں، چھپاتے نہیں۔ کیوں؟ اگر چھپا لیں بلجال من النار، اللہ کی قسم نبی رحمت نے فرمایا جو عالم غلط بات بتائے، جو عالم چھپائے، جو سیدھی بات نہ کرے، اسے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ آگ کی لگام سب سے سخت عذاب ہوگا۔ ہماری ڈیوٹیاں ہیں، ہم آپ کو بلاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ کل ہمیں بھی تو سامنا کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے۔ کل آپ یہ نہ کہیں ہمیں بتایا کسی نے نہیں، ہم بھی یہ کہہ سکیں اللہ جتنی بساط اور ہمت تو نے دی، ہم بھی گلی گلی کونے کونے بار بار پہنچتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے کہ آ جاؤ۔ خدا کی قسم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی ہستیاں ہیں، ان دونوں کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے، انہی کی مان لو، انہی کی اطاعت کرنے والوں کی مانتے جاؤ۔ اس لیے کہ آقا دو عالم نے فرمایا یاد رکھو میرے بعد جتنے بھی آئے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور قرآن نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے لوگو علم یہی نہیں کہ خود پرکھنے لگ جاؤ، خود کہو میں مبلغ بن جاؤں، میں محقق بن جاؤں، میں فلاں حدیث اٹھا لوں، نہیں۔ ایک بات کا علم نہیں تو علماء کے قدموں میں آؤ، علماء سے آ کے پوچھو، علماء سے بات کرو، جو جس فن کا ماہر ہو اس سے آ کے بات کرو۔ دین کا مسئلہ پوچھنا ہے علماء سے آ کے پوچھو۔ اپنی عقل لڑاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، اپنی عقل پہ چلو گے تباہ ہو جاؤ گے، عقل برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ علم کی حدیث کی تحقیق، قرآن کی تحقیق کرنے کے لیے علماء کے قدموں میں جاؤ۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان اللہ والوں سے پوچھو، ان علم والوں سے پوچھو، اس لیے کہ تم جو جانتے ہیں ان کے پاس جانا ضروری ہے۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تمہارا بگڑے گا سب کچھ۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے بتایا کہ یہ آقا دو عالم ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات، اور کہہ دیا کہ میں کائنات میں خالق ہوں اور مخلوق میں میرے بعد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اور اے کائنات والو یہ ذات میں نے مرکز کے طور پہ سب سے پہلے ان کی روح کو پیدا کیا، اور روح کو پیدا کر کے مرکز بنا دیا، پھر 1,24,000 انبیاء کو ان کے نور نبوت سے نبوت ملتی چلی گئی، ان کے کمالات و معجزات، ان کے فضائل اور خصائل میں 1,24,000 انبیاء میں تقسیم کرتا چلا گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک۔ رب محمد کی قسم ہر نبی کا معجزہ دیکھ لو، کمالات کو دیکھ لو، چاہے کوئی نبی اپنے طور پہ علم کی ابتدا میں ہے، اللہ
علم آدم الاسماء، وہ آدم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، حضرت یوسف ہوں، حضرت داود ہوں، حضرت سلیمان ہوں، حزقیل و دانیال ہوں، حضرت یوشع ہوں یا ہارون ہوں، حضرت موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں، 1,24,000 انبیاء، کسی کو معجزہ کوئی دیا کہ وہ ہاتھ لگائے مردوں کی مسیحائی کے لیے تو تمام بیماریاں ٹھیک ہوں؟ اگر قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر حکم دے مردے کھڑے ہو جائیں، اگر وہی پیغمبر اگر ایک موقع پر لاٹھی کو پھینکے لاٹھی اژدہا بن جائے، وہی پیغمبر ہاتھ رکھے اس کا ہاتھ چمکنے لگ جائے، وہ پیغمبر باتیں کرنے لگے تو پرندے اڑتے ہوئے رک جائے، پہاڑ ساتھ پڑنے لگ جائے، وہی پیغمبر جس کو پوری کائنات کے درند چرند پرند کی بولیاں سکھائی گئیں، وہ پیغمبر جن کا حسن کائنات کے اندر ایسا آیا کہ کائنات کہنے لگی اللہ نے حسین و جمیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پہلے جب تھے لوگ انہوں نے کہا یوسف سے بڑھ کر کوئی نہیں، یعقوب علیہ السلام آئے تو فضیلتیں آئی کہ یہ یعقوب علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کی نسل سے اتنے انبیاء کو بھیج دیا، لیکن جب باری میرے اور آپ کے آقا کی آئی محمد الرسول اللہ کی، اللہ نے کہا آؤ رب محمد کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام کے تمام معجزات و کمالات دیکھنا چاہتے ہو، آؤ میرے محبوب کی ذات کو پرکھتے چلے جاؤ، ایک ایک معجزہ ملے گا۔ تم نے کہا وہ موسیٰ علیہ السلام ایسے لاٹھی پھینکی اژدہا بن گیا، ارے ہاں ہاں اژدہا بنا، بالکل بنا، ہاتھ رکھا واقعتاً ہاتھ رکھا وہ چمکنے لگ گیا، عصا مارا برف بن گیا، لیکن آنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا، عصا بنا سانپ، لیکن ایک طرف دیکھ وہ ایک لکڑی کا تنا کھجور کا، وہ کھجور کے تنے کو آقا سہارا دے کر جب ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے، جب کاٹ دیا گیا وہی خطبے دیے وہ ممبر، جب وہ تنا کاٹ کر نیچے رکھا گیا آقا خطبہ دینے آئے، بچے کی طرح بلکنے رونے کی آواز آئی، پوچھا آواز کہاں سے ہے، دیکھا جب تو وہ تنا رو رہا ہے بلک رہا ہے، کھجور واقعتاً وہ سانپ بنا، لیکن اس طرح جدائی اور فراق میں کسی نے کھجور کے تنے کو بلکتے روتے آوازیں نکالتے نہیں دیکھا، آقا گئے گلے سے لگایا جس طرح بچے کو چپ کراتے ہیں کرایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو آقا دو عالم کی صحبت سے دور کر دیا گیا۔ آج تو میرے یار بیلی مختلف اندازوں میں باتیں کرتے ہیں، آقا دو عالم انہوں نے ہاتھ رکھا چمکنے لگ گیا، خدا کی قسم صحابی کہتے ہیں ہم حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ دور دراز کا سفر ہے، رات اندھیری ہوگی، ہمارے پاس روشنی نہیں، ٹارچ نہیں نہ تھی اس زمانے میں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ چھڑی مجھے دو، اس نے چھڑی دی، میرے آقا نے یوں ہاتھ لگایا جس طرح ٹیوب لائٹ جلتی ہے، خدا کی قسم وہ چھڑی جلنے لگ گئی، آپ نے فرمایا جاؤ سفر پہ چلے جاؤ، وہ سفر پہ چلے گئے، وہ اژدہا ایک لکڑی بنا کرتی تھی، ایک موڑ پہ پہنچ کے ان کے ہاں تیرا راستہ ادھر میرا ادھر، اب دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں، اس نے کہا یار میرے پاس تو ہے نہیں، یہ سوٹی تیرے پاس تو لے کے جائے گا، اس نے کہا یہ ہاتھ کملی والے آقا کے لگے ہیں، ذرا تو اپنی سوٹی اس کے ساتھ جوڑ تو صحیح، اس نے جوڑی وہ بھی روشن ہو گئی، وہ بھی روشن ہو گئی، ایک ادھر کو چل پڑا ایک ادھر کو چل پڑا، پرند چرند درند کی بولیاں ہیں میرے آقا کو بتائی گئیں، آقا دو عالم کے پاس اونٹ آتا ہے، اونٹ اپنا بول کر بتاتا ہے، آقا صحابہ کھڑے ہیں، یا رسول اللہ کیا کہا؟ یہ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے لیکن کھانے کو کم دیتا ہے، مردہ گول آئی گئی، ارے مردوں کو زندہ کرنا اشارہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے کہا اگر یہ گو کلمہ پڑھے میں مان لوں، آقا مسکرائے، جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہو ایمان کیا لائے گا؟ میرے آقا نے یوں اشارہ کیا، اے گو بتا میں کون ہوں، گو فوراً مردہ گو زندہ ہو کر کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بولتے دیکھا لیکن میرے آقا نے اشارہ کیا، آج تک کسی نے پتھر کو بولتے نہیں سنا، پتھروں کو زبان کسی نے نہیں سنی، لیکن میرے آقا کے کمال کا معجزہ وہاں بولے، واقعتاً بولا، لیکن بولے کون؟ پرندہ تھا، پرندہ بولتا ہے، زندہ ہوا، انسان زندہ ہوا، بولا بولتا ہے، لیکن پتھر بھی تو دیکھو نا، کوئی پتھر بھی تو ہو، پتھر بھاگا تھا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر، بولا نہیں تھا، بات نہیں کی تھی کہ میں تیرے کپڑے لے کے جا رہا ہوں تو پیغمبر ہے، ہاں بھاگ ضرور گیا تھا، لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، لیکن یہاں پر آیا کافر امتحان لینے، اللہ نے
کا بدبخت کائنات میں مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں آئے. اور کبھی ایسا ہو کہ میرا محبوب کسی معاملے میں کسی کے سامنے نعوذ باللہ شرمسار ہو، نہیں نہیں، میں اللہ ان کو عزتیں اور ورفعنا لک ذکرک کی شان دے کر بھیج رہا ہوں، تم بات تو کر. اشارہ کیا، وہ پتھر کنکر فوراً کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ. پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے، مردہ گوہ بھی پڑھنے لگی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، مانا وہ ایک اژدہا بنا. میرے آقا کھڑے ہیں، آقا نے قضائے حاجت کرنی ہے، قضائے حاجت کے لیے کھڑے. ایک درخت ہے شرم و حیا والے، خدا کی قسم وہ شرم و حیا جہاں کے آ کر دامن کی نوکری کیا کرتا تھا. میرے آقا کے قدموں سے شرم و حیا نے شرم اور حیا کا لبادہ سیکھا. وہ ایسے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی کمواری لڑکی نہیں شرماتی تھی جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم و حیا. آقا دو عالم نے قضائے حاجت کرنا ہے، کھڑے ہیں. اب ایک درخت آقا نے یوں اشارہ کیا، او دور سے درخت زمین کو چیرتا ہوا دوسرے درخت کے ساتھ آ کر جڑ کر کھڑا ہو گیا. کون؟ محمد الرسول اللہ. اے سراپا نفیس انفس دو جہاں. میں تو سراپا نفیس پہ آگے چلا گیا، اس کو کلوز کر دوں. بتانا یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ کی وفائیں اور پھر یہی آقا خدا کی قسم گزر رہے ہیں. مارنے والوں نے پتھر مارے، آقا نے دعائیں دے دی اور لبوں پر کیا، اے لوگو یہ جنت کا راستہ ہے. رو رات کو سجدے میں رو رہے ہیں. اے اللہ، ام عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ یہ بات جب 15 شعبان کو گئے، عائشہ آج قبرستان میں آیا ہوں، قبرستان میں آیا ہوں. اللہ نے آج کی رات سارے حساب کتاب کی ترتیب بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کے مطابق سارے فیصلے کر دیے. آج بخش دعا قبولیت دعا کا ہے. اللہ آج بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی مغفرت کریں گے. میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے جنت البقیع میں آیا بیٹھا ہوں. رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں تیرے میرے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. اے اللہ امت کو معاف کر دینا، اے اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا. خدا کی قسم کبھی راتوں کو سجدے میں کھڑے ہیں، پاؤں میں برہم آ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آقا دو عالم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا مانگ رہے ہو؟ ارے آپ کے درجے تو اتنے، اس سے اوپر درجہ کوئی نہیں، اوپر خدا نیچے آپ مصطفیٰ. آپ اور کیا مانگ رہے ہو؟ نہ درجہ مانگا، نہ روٹی مانگی، نہ کچھ اور. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم عرب کی گرم ریت میں جن جن کو اللہ حج پہ لے گیا اللہ ان کو بھی توفیق دے، جو نہیں گئے بار بار اللہ سب کو توفیق دے. ذرا جاؤ نا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر تو دیکھو. جب کھڑا ہونا پڑے دھوپ کی شدت میں آقا کھڑے ہیں، آقا کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے مانگ رہے ہیں. کبھی سواری پہ بیٹھ گئے، کبھی کوئی اوپر سائبان کر دیتا ہے، لیکن آقا کھڑے مانگے جا رہے ہیں. اے اللہ آج تو نے خالی نہیں لوٹانا، اے اللہ میدان سے تو خالی نہیں لوٹاتا. اے اللہ میرے بعد بھی امت قیامت تک آئے گی. یا اللہ میری امت میں بڑے گناہ گار آئیں گے، اے اللہ بڑے بڑے آئیں گے. یا اللہ ہوں گے تو میرے امتی، اور تیرا وعدہ ہے تو مجھے یا اللہ راضی کرے گا. اے اللہ میں راضی تب ہوں گا تو میرے ایک ایک امتی کو معاف کر دے، میرے ایک ایک امتی کو بخش دے. خدا کی قسم حضور اقدس کی وفائیں دیکھیے. سراپا نفیس انفس دو جہاں، چاروں قطار رو رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، کوئی اور کچھ نہیں مانگا جا رہا امت کے لیے. ایک دن کہا گیا اے نبی مانگو، آپ نے مانگا، اللہ نے کہا معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا. 2 طبقے معاف. یا اللہ جو گناہ کبیرہ والے ہیں اے اللہ ان کو بھی معاف کر، اللہ میاں ان کو بھی معاف کر، توبہ کے ساتھ معافی اللہ میاں ان کو بھی، اللہ میاں جو گناہ گار جیسا بھی. 2 دن گزر گئے، روتے پریشان. وہ غیور اللہ نے آخر کار آقا مسکراتے ہوئے حجرے سے نکلے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا آج میرے رب نے میری تیسری دعا بھی قبول فرما لی. کس کے لیے؟ امت کے لیے. طائف میں گئے کس کے لیے؟ کس کے لیے مار کھائی؟ اپنے لیے نہیں، امت کی بخشش کے لیے کہ امت ہدایت پر آ جائے، امت ہدایت پہ آ جائے. آج ہمیں رب کی راہ میں، دین کی راہ میں کوئی گالی دے دے، ہم کہتے لو جی ہم نے تبلیغ نہیں کرنی، ہم نے دین کا کام نہیں کرنا، ہم نے دعوت کا کام نہیں کرنا، ہم نے ختم نبوت کا کام نہیں کرنا، ہم کسی کے باپ کے نوکر ہیں. نہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. ہمیں ہمارے آقا نے یہ تربیت دی ہے
کہ مارے کھاؤ دین کے لیے کھانا پڑے گی، قربانی دو دین کے لیے دینا پڑے گی، امت کی ہدایت کے لیے امت کی فکر لے کر آگے بڑھو۔ میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو، میری بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، میرے داماد کو شہید کر دیا گیا، مجھے نکال دیا گیا، میرا کیا قصور تھا؟ مجھے مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا، میں مدینہ میں پہنچ گیا، مجھے مکہ میں ستایا گیا، میرا جرم کیا تھا؟ مجھے میرے اوپر اوجھریاں ڈالی گئیں، میرا جرم کیا تھا؟ میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرا جرم کیا تھا؟ تمہارے لیے نا، تمہارے لیے روتا رہا، یہ دین امت تک پہنچ جائے، نسلوں تک پہنچ جائے، میں بیٹھ جاتا، ایک بھی مسلمان نہ ہوتا۔ یہ دیکھو نا میری استقامت دیکھو، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ہلکا بگوش اسلام ہو رہا ہے، آقا سینے سے لگا رہے ہیں، خدا کی قسم ہر آنے والے کو کالا آ رہا ہے، گورا آ رہا ہے، جس رنگ کا محبت مصطفیٰ ہے، سینے مصطفیٰ کھلا ہے، محبت اتنی لٹا رہے ہیں، خدا کی قسم زید سے پوچھو نا، اے زید تجھے محبت کیسے ملی؟ زید کہتا ہے ابا تو مجھے لینے آیا ہے، لیکن ابا مجھے پتا ہے میری ماں رو رہی ہے، آنکھیں اندھی ہو گئیں، ابا تو بھی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ابا کیا کروں؟ مجھے صحبت مصطفیٰ کی ملی ہے، مجھے قربی محمد الرسول اللہ کا ملا ہے، اے ابا میں تمہیں قربان کر سکتا ہوں، حضور کی صحبت چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ یہ کیسی محبت؟ میرے آقا محبت میں آئے، وفا تو دیکھو، خدا کی قسم عام آدمی غلام بکتا ہوا آیا ہے، حضرت خدیجہ نے تحفے میں دیا ہے، غلام ہے، حضور سے وفائیں کر رہا ہے، محبت حضور نے اتنی دی، میرے آقا کھڑے ہو گئے، آقا نے فرمایا لوگو اگر زید اتنی محبت کرتا ہے تو میں مصطفیٰ کا جواب سنو، آج سے میں مصطفیٰ زید کو اپنا بیٹا قرار دیتا ہوں۔ اور مدینے مکے میں خدا کی قسم انہیں کہا ہی جاتا تھا زید ابن محمد۔ یار کیا خوش نصیب تھا، کیا خوش نصیب تھا، صحبت آقا کی تھی۔ ارے بلال سے پوچھو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ بلال کیا ہوا؟ بلال کہتے ہیں مصطفیٰ نے محبت اتنی کی، آقا نے اتنی محبتیں دیں، خدا کی قسم مارے کھانا آسان ہو گیا، حضور کا دامن چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ حضرت عمار سے پوچھو، ارے صہیب تو بتا کیا ہوا؟ میں سارا کچھ دے آیا ہوں، میں نے کہا میری ساری جمع پونجی لے لو، مجھے حضور کے دربار میں جانے دو۔ آقا کے پاس آئے، آقا نے فرمایا تو نے سودا اچھا کیا ہے، آج مہنگا سودا نہیں کر کے آیا، بہت بہتر دنیا ساری دے کے مصطفیٰ کو لے لیا ہے۔ وہ صحابہ تھے، حضور محبتیں کرتے رہے، صحابہ بھی محبتیں کرتے رہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، آقا دو عالم۔ لیکن ایک دن بھی حضرت فاطمہ آئی ہیں، بھوکھی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت فاطمہ نے دیکھا بابا بھی بھوکے ہیں، وہ بھی چلی گئیں۔ لیکن ایک دن بھی آقا نے یہ نہیں کہا اے اللہ میری فاطمہ کو روٹی دے دے، لیکن خدا کی قسم مانگا کیا؟ اے اللہ آنے والے قیامت تک یا اللہ بڑے امتی آئیں گے، یا اللہ ان کو تکلیف نہ دینا، اے اللہ ان کو موت کی تکلیف بھی نہ دینا۔ ہمیشہ کہتی ہیں میں نے حضور کی تکلیف کو دیکھا میں رو پڑی، آقا یہ تکلیف کیوں؟ آقا نے فرمایا میں نے مانگ کر لی ہے، اے عائشہ جب میں نے موت کی سختی کو دیکھا، ہائے کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی باپ لاؤ، کوئی ماں لاؤ ایسی محبت کرنے والی، لاؤ نہ کوئی ایسا، خدا کی قسم کوئی لاؤ تو صحیح۔ ایک آقا دو عالم ہے، آقا دو عالم، آقا دو عالم، صرف آقا دو عالم، صرف آقا دو عالم، آقا دو عالم ہی ہیں جنہیں اتنی محبتیں دیں۔ فرمایا عائشہ جب میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور رو کر یہ کہا